نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ حکمت خداوندی یہ رہی کہ اللہ بیٹے دیتا رہا، دے کے لیتا رہا۔ حضور نے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ مکے کے سنگ دل کفار انہوں نے حضور کے ہاتھوں میں حضور کے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کے کہے لگائے، ہنسے اور کہا کہ اب ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف ہمیں کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے ختم ہو گئے اور اب اس کا پیغام، ان کا نام، ان کی یاد چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لفظ یہ کہے، آس بن وائل کافر تھا، اس نے کہا کہ اذا ماتا انقطع ذکرہ، جب یہ فوت ہو جائیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی بیگانی اولاد ہے، کب تک ساتھ نبھائے گی؟ اولاد ختم، یاد ختم۔ اذا ماتا انقطع ذکرہ، معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اب محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کا عربی میں معنی ہے لا عقب لہ ولا نسل لہ، اور ایک معنی یہ ہے الذی لا یبقى ذکرہ بعد موتہ، جس کے جانے کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جائے اسے ابتر کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے مکہ کے کفار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب بیٹے تو محمد عربی کے رہے نہیں، جب اولاد نہیں تو یاد نہیں۔ اب حضور نے اپنے بچے کا جنازہ اٹھا رکھا ہے اور ان کے یہ لفظ تیر بن کے حضور کے دل میں ترازو ہو گئے۔ دل پہلے دکھا ہوا تھا، انہوں نے اور دکھا دیا۔ حضور کے دل میں ابھی خیال آیا کہ مالک جو تیری قضا ہے وہ میری رضا ہے، میں تیرے فیصلے پہ خوش ہوں، کیونکہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے۔ مولا مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کیونکہ میرے بیٹے چلے گئے، اب میری یاد ختم، میرا ذکر ختم۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً جبریل کے پروں کی آواز آئی، فضا معمور ہو گئی اور بستی مکے کی نور علی نور ہو گئی، ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ جبریل نے آ کے کہا کہ وہ رب کہتا ہے کہ محبوب آپ کیوں دل سے لگاتے ہیں؟ کچھ دشمن تیرے ہیں، کچھ دشمن میرے ہیں۔ میرے دشمن مجھے صاحب اولاد کہہ کر تہمت لگا رہے ہیں، تیرے دشمن تجھے بے اولاد کہہ کر ستا رہے ہیں۔ ان کی نہ سن میری سن، ان کی بات پہ کان نہ لگا، میری بات پہ کان لگا۔ تو میری بات کر، میں تیری بات کروں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ تو بن میری عزت کا رکھوالا، میں بنوں گا تیری عزت کا رکھوالا۔ تو میری بولی بول، میں تیری بولی بولوں۔ ان کی نہ سن میری سن، عرض کی مولا میں کیا بولوں؟ فرمایا میرے دشمنوں کا تو منہ بند کر، تیرے دشمنوں کا میں منہ بند۔ میرے دشمنوں کے منہ پہ تو تالے چڑھا، تیرے دشمنوں کے ہونٹ میں سی دوں گا۔ مولا میں کیا بولوں؟ فرمایا تو بول قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ بول اور میں بولوں گا انا
कलकौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शाने आका हुवल अबतर। तू फिक्र न कर, तेरा जिक्र होगा घर घर, दर दर, नगर नगर, शहर शहर। तेरे जिक्र की जमानत मैं खुदा देता हूँ। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तेरा जिक्र खत्म, तेरी याद खत्म। सीधा कहे महफिले मीलाद खत्म। उसने कहा कौन करेगा तेरी याद खत्म? इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो अल कौसर है ये हुजूर का जिक्र है। और फिर वादा किया रब ने। अल्लामा मौदूदी साहब जैसे लोग भी लिख गए, वो कहते हैं अल्लाह ने ये एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, ये हमले का जवाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ने पेशन गोई फरमाई कि नबी तू फिक्र न कर, जब तक दुनिया आबाद रहेगी कायनात के चप्पे चप्पे पे तेरी याद रहेगी। आज ये ब्लैक बर्न है, ये इंग्लिस्तान है, ये मेरे नबी की शान है। कहाँ इंग्लिस्तान, कहाँ ये इंग्लैंड का ये शहर ब्लैक बर्न। ये है खुदा की करनी, जो वादा फरमाया वो निभा के दिखाया और आपको इस वक्त भी जगाया, हालांकि आपके आराम का वेला आया। ये मामला आखिर सोचे, आप आए और हम भी आए हैं। कोई तिलावत कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई किरात कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन सब की ड्यूटी एक है, जो भी बंदा नेक। ये वादे रब के इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा मदनी फिक्र न कर, तेरे जिक्र में कसरत नहीं, कसीर नहीं, अल कौसर। और इतना जिक्र तेरा करवाऊंगा, लब लब, घर घर, दर दर, शहर शहर, मुल्कों मुल्कों तेरी याद मनाऊंगा। और फिर मैं जमीन पे नहीं, आसमान पे तेरी याद होगी। अर्श वाले तेरी याद करेंगे, फर्श वाले तेरी याद करेंगे, बूढ़े बच्चे औरत मर्द मिलाद करेंगे। और ये कौन करवाएगा? फरमाया मैं जिम्मे लेता हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कोई मनाएगा मनाएगा, नहीं मनाएगा नहीं मनाएगा। तेरा रब तेरे जिक्र के झंडे आप बुलंद फरमाएगा। इसलिए जरा गौर करें, ये जो कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत को भी मिला ले। हुजूर ने जब ये सुना कि मेरा रब कहता है घर घर, दर दर, नगर नगर, बस्ती बस्ती, बुलंदी पस्ती तेरी याद होगी। कहा कैसे मेरी याद होगी? बिलाल ने मेरा नाम लिया, दुश्मनों ने उसे थाम लिया। कल ही यासिर ने मेरा नाम लिया, दुनिया ने जालिमों ने पकड़ ले, उसकी जुबान पे गरम सलाखों से उसे दाग दिया। एक गली में मेरा नाम कोई लेता नहीं, तू कहता है आतैना कल कौसर। यहाँ किसी गली में मेरा नाम कोई ले नहीं सकता। पाबंदी लगी है मेरे जिक्र पे, मेरे नाम पे, मेरे पैगाम पे। कहीं बिलाल तड़पता है, कहीं अम्मार तड़पता है, कहीं यासिर तड़पता है, कहीं जुनैरा तड़प रही है। मेरा नाम किसी घर में कोई ले नहीं सकता। जो लेता है उसकी या गर्दन जाती है या जुबान दागी जाती है। मालिक ने कहा कसम से वद्दुहा
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب یقین رکھ دنیا بڑی ہوتی جائے گی، تیرا ذکر جوان ہوتا جائے گا. دنیا سمٹتی جائے گی، تیرا ذکر وسیع ہوتا جائے گا. یہ سورج سمٹتا جائے گا، تیرا ذکر بڑھتا جائے گا. آج جس وقت ہم یہاں آتے ہیں ان شہروں کے اندر، ان یک بستہ ہواؤں کے اندر، ان زمستانی فضاؤں کے اندر جب کان لگاتے ہیں، وہ علم و فن کا شہنشاہ بولا، وہ نبی کا سچا گدا بولا، وہ میرا احمد رضا بولا. اب پوچھو کہ کیا بولا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نہ نبی کی شان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کون تیری ان شان آقا ہوا لبتر. یہ سزا دی، فرمایا جو تیرے ذکر پہ پابندی لگائے گا تیرا رب اس کی یاد کو ایسا مٹائے گا جب مر جائے گا پھر لبوں پہ اس کا نام نہ آئے گا. لیکن جہاں تک تیری بات ہے، یہاں پر سید قطب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہاں مر گیا ابو جہل، کہاں مر گیا عتبہ، کہاں مر گیا شیبہ، کہاں مر گیا آس بن وائل. ایک کہتا تھا میرے 18 بیٹے، دوسرا کہتا تھا میرے 21 بیٹے. محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، یاد ختم. رب نے بولا جتنی امت ہے اس کی، میں ساری امت کو اس کی اولاد بنا دوں گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ جتنی دنیا میں مسلمان آباد ہے، ہر بندہ مومن نبی کی روحانی اولاد ہے، کیونکہ یہ اولاد ہے اس کے لبوں پہ مدنی کی یاد ہے. اس لیے رب نے پوری امت کو حضور کی اولاد بنایا. اور پھر کہنے والوں نے کہا کہاں مر گیا ابو جہل، اٹھ کے ذرا تاک تو صحیح، آنکھ رکھ تو صحیح، محمد کے ذکر کا مزہ چکھ تو صحیح. ان ذکرہ خالد الى آخر الدہر علی المآذن والمنابر مقرون باسم اللہ. یہ مصر کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح کہ نبی کے ذکر کو رب نے اونچا کیسے کروایا. میناروں پہ نبی کا نام، مسجدوں میں نبی کا نام، قرآن میں نبی کا نام، ہونٹوں پہ درود و سلام، نماز میں نبی کا نام. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی. در جہان ذکر و فکر انس و جان توئی، صلاۃ صبح توئی بانگ و اذان. نماز میں بھی حضور کی بات، صلاۃ میں حضور کی بات، درود میں حضور کی بات، مسجد میں حضور کی بات، خطبوں میں حضور کی بات، نعت میں حضور کی بات، قرات میں حضور کی بات، دن میں حضور کی بات، رات میں حضور کی بات. اس وقت آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے سنا ہو گئے 11، ہو گئے 11، شیطان ہو گیا 9 2 11. لیکن یہ ہے عشق کی تواراں کہ آپ بھی بالکل تن کے بیٹھے ہیں، عاشق بن کے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ
میرے رب نے جو وعدہ فرمایا اس وعدے کو نبھایا. انا اعطیناک الکوثر، یہ وعدہ رب کا تھا کہ تیرے ذکر کی نہ حد ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ شمار ہوگا، پروار ہوگا، پار ہوگا. اللہ جانتا ہے. آپ اب پاکستان کیا اب پتہ کریں، پاکستان کی گلیاں سج رہی ہیں. پاکستان کی گلیوں کے اندر ایک عجیب عالم ہے، شادی کا عالم، مسرت کا عالم، انبساط کا عالم، اور زبانیں الگ الگ ہیں. ہندی میں بھی حضور کا ذکر، سندھی میں بھی حضور کا ذکر، اردو میں حضور کا ذکر، انگلش میں حضور کا ذکر، عربی میں حضور کا ذکر. محبوب ایک ہے، عاشقوں کی حد کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں، شمار کوئی نہیں. اس لیے جتھاں دیکھا، سریکی میں کہتے ہیں جتھاں دیکھا، جتھاں بھالا، جتھاں نظر ٹکاما، جہندے جہندے منہ نو دیکھا تیرا منہ پکاما. اب غور فرمائیں، ابھی بچے نعت پڑھ رہے تھے، اس میں اردو بھی تھی، اس میں عربی بھی تھی، اس میں پوربی بھی تھی. ابھی قاری صاحب قرات فرمائیں گے اور جب آواز کو اٹھائیں گے لگ پتے جائیں گے. ابھی میں نے جو قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف آیات کو اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں آخری بات، حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں رب نے بندوبست یہ کیا کہ بندوں کو تو فرمایا، خود بھی آپ بھی آیا، لیکن فرشتوں کے ذمے لگایا. آپ فرماتے ہیں فرشتے جانتے ہو کتنے؟ فرماتے ہیں 99% کائنات میں فرشتے ہیں، 99% فرشتے ہیں، 1% حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین ہے، آسمان ہے. تو 99% فرشتے. قرآن کی نص ہے، اس میں بڑی چس ہے، قرآن کی نص ہے کہ سارے فرشتے حضور کی یاد میں شامل، حضور کی یاد میں شاغل. اب جب 99 تو پورے کے پورے ذکر کر ہی رہے ہیں، 1% میں جن بھی ہیں، بشر بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. اب 1% میں تھوڑے سے ہیں، وہ ذرا سے ہیں، وہ قلیل سے ہیں جو گردن اکڑا رہے ہیں، باقی سارے میلاد منا رہے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ آپ سمجھ گئے؟ 99% تو نص ہے، وہ تو سارے ہی ذکر حضور کا فرما رہے ہیں، اور باقی 1% بچے ان میں آپ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی، شجر بھی، حجر بھی، مگر تھوڑے سے بشر جو گردنیں اکڑاتے ہیں، ماتھے پہ وٹ چڑھاتے ہیں، ان کے چہرے ذرا بدل جاتے ہیں. انہی کے لیے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے سوائے ابلیس کے، اس کو یہ لگا دیں سوائے ابلیسیوں کے باقی سارے میلاد منا رہے ہیں، سارے میلاد منا رہے ہیں. عربی والے بھی منا رہے ہیں، اردو والے بھی منا رہے ہیں. ظاہر ہے قادری صاحب جا رہے ہیں اور قاری صاحب آ رہے ہیں.